وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاعراف الحمدللہ آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، تمہیں زمین پر بسایا، زمین پر تمہیں اللہ اکبر تمہاری ضرورت کا سارا سامان دیا، سارا اس لفظ میں آ جاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین پر یہ سب کچھ دے دیں نا جو ہمیں ملا ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے انہوں نے؟ پاکستان جو ہم نے لیا تھا نا، اس کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ نے ملک دے دیا ہمیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، بہت لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنا ہجرت کر آئے ان کی تو بہت قربانیاں ہیں۔ میری والدہ ایک 3 سال کی بچی آئی اور میری نانی جو ہے وہ آئی اور آ کر یہاں پر ہسپتال میں دم توڑ دیا، صرف 3 سال کی بچی بچی۔ باقی کیا ہوا میرے نحال کے ساتھ مجھے نہیں معلوم، یقین کریں بڑی قربانیاں ہیں۔ اور کس وعدے پہ لیے گیا تھا کہ ہم اور ہندو جو ہیں 2 قومیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن کلچر کون سا اپنایا گیا؟ وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود، یہ کیسے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے جہود۔ وہی کلچر آ گیا، انہی کی فلمیں، انہی کے گانے، انہی کا کلچر، شادی بیاہ پر وہی کلچر۔ کیا اسی لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا؟ اللہ فرمانے جب ہم ان کو زمین پر ٹھکانہ دے نا، جس طرح ہم نے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے دے، تو کیا کرنا ہے؟ فی الارض سورہ حج میں آ رہا ہے اقاموا الصلاۃ، تو نماز کا نظام قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وآمروا بالمعروف، اور امر بالمعروف کا نظام قائم کرے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لایا جائے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہاں تو برائی کی اشاعت ہو رہی ہے، یقین جانے۔ سوشل میڈیا نے آ کے تو ایسا گند ڈالا ہے، جھوٹی خبریں، بے حیائی کی باتیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے پڑھا تھا سورہ اس پر جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ان کی قوم نے کہ کب ہماری جان چھوٹے گی، آپ سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا، آپ کے بعد بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں زمین پر خلافت دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یہ پاکستان دیا، اور ہم جتنے نعرے جو لگائے تھے ہم نے کیا کیا؟ آج پاکستان کیا ہے؟ کیا پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست صرف نام کی رہ گئی، یا اس میں اسلام کا قانون قائم ہے؟ کیا ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ آتا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ سورہ اس میں بھی، المائدہ میں بھی، کہ اللہ اکبر انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے کہ اللہ کا ڈر ہے ہمیں۔ کیا ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے آفسز میں، ہماری اسمبلیوں میں، کیا سینٹ میں اسلام نظر آتا ہے ہمیں؟ کیا سود ختم ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹاگوریکلی کہا کہ اگر نہیں باز آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ نے جنگ کر رہے ہو تم، یا اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت جو ہے اس کو بھی پروان چڑھایا، سب کچھ اللہ نے دے دیا، بن مانگے دے دیا، یقین کرے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو میں اور آپ گننا چاہیں نا تو گن نہیں سکتے۔ اس پاکستان میں کتنی نعمتیں ہیں، الحمدللہ دنیا کی عظیم ترین چوٹیوں میں سے 7 ہمارے پاس ہیں، 8 ہیں یا 9 ہیں، تو ان میں سے 6 یا 7 ہمارے پاس ہیں۔ کھیورا مائن میں نمک نکلتا ہے، اس کو کہاں کیسے بیچا جا رہا ہے، اب تو یہ باتیں بہت واضح ہو گئی۔ کتنی معدنیات ہیں بلوچستان میں، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کب اللہ نہ کرے کہ کوئی اور ان پر قبضہ کر لے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ؟ یقین جانے جس طرح کا یہ ہمارے پاس ملک ہے نا، اس طرح کا تو پوری
پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں سب کچھ ہو. یہاں سمندر بھی 2 ہے, بنی بنائی گوادر کی پورٹ ہے, کراچی میں سمندر ہے, پھر دریا بھی ہے, دریا سندھ کو دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر کتنا خوبصورت نیچر ہے یہاں پر. کبھی جا کر دیکھیں کیا ہوا. ہم لوگوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا نہیں کیا, یقین جانے نہیں کیا. اللہ ہمارے قلیل ما تشکرون, بہت کام ہے جو تم میں شکر گزار ہیں. اللہ پر اللہ شکر گزاروں میں شامل کرے, اور شکر گزار میں شامل ہونے کے لیے زبانی نہیں, ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اس دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی جتنی ہو سکتی ہے. جو بھی جماعت شروع کری ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب اٹھے اس کے لیے, اور سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قائم کرنے کی طرف تو آئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو اور بھی بہت ساری جگہ پر فرما رہے ہیں, جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا اور تم تو نہیں تھے, تم نے تو نہیں سب کچھ رزق تم نے اپنی طرف سے تو رزق تمہیں نہیں ملا نا, سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے, کہاں سے ہم یہ رزق لے رہے ہیں. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 58 میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, بَطِرَتْ مَعِیشَاتَهَا, پھر جب بہت ترقی کا حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں, پھر وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہیں. بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہماری معیشت, ہم کتنی ترقی یافتہ ہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اب آگے قصہ ہے قصہ آدم اور ابلیس جو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ میں. یہاں تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ آیا ہے, 7 جگہ یہ قرآن میں آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری صورت کری کی. صورت تو دیکھیں, 2 آنکھیں برابر, 2 کان برابر, ہاتھ کے انگلیاں برابر. کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ 3 اندھیروں پردوں میں اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم فرشتوں سے کہا کہ جھک جو آدم کے آگے. ہمیں اللہ نے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت دی, لیکن جب گرنے میں آتے ہیں ہم تو ہم سب سے نیچے والوں میں آ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ پر وہ ایمان لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, وہ عمل نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسفل سافلین ہو جاتے ہیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, پھر وہ نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا سجدہ کرو. اور دوسری جگہ سورہ ہجر میں آتا ہے فائزہ سویتہ, کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی مٹی سے پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور کہا جب میں اس کے ناک پلک جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو سوار دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اپنے روح میں سے پھونک دوں, وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے آگے گر جانا. اللہ کی روح کے بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ اللہ کا امر ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ نے پھونکی ہے, انسان کو بڑی فضیلت دی ہے. آیت کے اگلے سے میں آتے ہیں آیت نمبر 11 کے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, تو فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کر لیا صرف ابلیس کے علاوہ. یہ جنوں میں سے تھا, کان من الجن, ہم پڑھیں گے سورہ الکاف کے آیت نمبر 50 میں آتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, تو اس نے انکار کر دیا, اللہ کی حد کو پمال توڑ دیا کہ نہیں میں نہیں مانتا. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پوچھا, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ 70 سال عبادت کرتا رہا. عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اللہ کی بات کو نہ مانا جائے. اللہ اکبر, اللہ کے حکم کی عدولی کی جائے, 70 سال کی عبادت ضائع ہوگی اس کی. کس چیز کا اس کو تکبر تھا کہ میں بڑا متقی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, میں تو عبادت گزار ہوں. کالا ما منعکا اللہ تسجدا اذ امرتک, اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس نے روکا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر. کس چیز نے سجدے سے روکا؟ اب اس کا جواب کیا تھا؟ کالا انا خیر من, کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے. کیوں بہتر ہوں؟ اس نے اپنے سے ہی کہہ لیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, جنوں کو آگ کے شعلے سے, اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فضیلت دی, جس کو اللہ چاہے فضیلت دے. پیدا تو اللہ نے سب کو کیا تھا. اب اس کو ایک فخر تھا, ایک انکار کیا تھا اس نے, صرف اللہ کے حکم کی.
اور ہم روز کتنے حکم توڑ رہے ہیں اللہ کے. آج 95% امت نماز نہیں پا رہی. اب اللہ نے کہا کالا فاہبط منہا، تو اتر جا اس جنت میں، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو جہاں رہ رہا ہے، تو اتر جا میرے سامنے سے. منہا فما یکون ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تو میرے سامنے تکبر کر رہا ہے. یا تجھے حق ہی کیا ہے تکبر کا؟ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا. تو اب کہا کہ نکل جا تو دفع ہو جا. رندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا وہاں سے. فخرج انک من الصاغرین، تو نکل یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے ہے، ذلیلوں میں سے ہے. اللہ اکبر. کالا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ تھا یہ سب کچھ. جب تقدیر کے پر ہمارا ایمان آ جائے گا نا، جب وہ حدیث میں ترمذی شریف کی اکثر بیان کرتا ہوں کہ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابھی میں کم عمر تھا، یعنی 10-12 سال کے تھے، تو آپ نے کہا ہے لڑکے تو یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور تو اللہ کا حکم مانے گا تو جہاں چاہے گا، جہاں ہوگا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یاد رکھ کہ ساری دنیا مل جائے، تجھ کے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت میں لکھا ہے. اور ساری دنیا مل جائے، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے. کتاب خوش، صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیے گئے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا علم تھا کہ اس نے انکار کرنا ہے، ڈیفینیٹ علم تھا. اور اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ اکبر. اب امتحان بھی تھا انسانوں کا، ورنہ تو فرشتے کافی تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ ہے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی. تو کتنی مخلوق ہے. اللہ اکبر. کالا، کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے. پھر اب تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے درگاہ کیا ہے نا، تو پھر مجھے مہلت دے. تو کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون بہتر ہے. تو مجھے مہلت دے، مجھے کوئی طاقت دے اور مجھے مہلت دے. دونوں چیزیں مانگ لی. جب دوبارہ تم ان کو پیدا کرے گا، اس کو پتا تھا کہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا ہے مجھے اور آپ کو. اور جنت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک کرائٹیریا رکھا ہے، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کہ جنت میں، دنیا میں بھی اللہ بہت ساری سائشیں دیتا ہے کہ یہ اسی جنت میں نہیں کھو گیا، اگلی جنت کو بھولے ہو. کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے. قال انک من المنظرین، کہا کہ جا تجھے مہلت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی. الی یوم الوقت المعلوم، سورہ سعد کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے تجھے بھی مہلت دے دی جا. اس کے بعد تجھے کوئی مہلت نہیں ہے، پھر تجھے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. کالا فبما اغویتنی، کہنے لگا، اب کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ شیطان ابلیس مردود کہنے لگا کہ اللہ، کالا فبما اغویتنی، یہ تو نے جو مجھے امتحان میں ڈال دیا نا، تو نے ڈالا ہے مجھے اس امتحان میں، کہ نہ تو مجھے اس کے لیے سجدے کے لیے کہتا، نہ میں انکار کرتا، نہ میرے پر یہ ہوتا کہ مجھے تو امتحان میں نہ ڈالتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. یہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اللہ اے اللہ، تو نے مہلت دے دی نا، اب تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. تو پھر میں آؤں گا دائیں اور بائیں سے ان پر حملہ کروں گا. طاقت اللہ نے دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ شیطان ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے کہ ہمارا خون گردش کر رہا ہے. پہلے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. اللہ اکبر. دائیں اور بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا ان کو. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں کو، تو جو ہم نے پڑھی تھی حدیث، ابن عباس بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا. کیا؟ ان کو کیسے؟ کہ آخرت کے بارے میں شک، دنیا مزین کر دوں گا، دنیا سجا دوں گا، اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار. دیکھیں، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے طاقت دے دے. اللہ نے مہلت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی. کہا میں ان کے آگے پیچھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا. ایسا ان کو دنیا سے جاؤں گا، اور اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کو یقین ختم ہو جائے گا. دیکھیں، آخرت ہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہے، احتساب کا ڈر ہے.
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے جو انسان کو نیک عمل کی طرف لے کے آتا ہے، وہ چیز یہ بلا دی گئی۔ آج کس کو ڈر ہے؟ میں اور آپ اپنے اندر گریبان میں جا کے لوگوں کو چھوڑے، سب سے پہلے تو انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے مجھے اور آپ کو نا، انفسکم واہلکم نارا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے میرے گھر والوں کا ہے مجھ پر، کہ ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ بچانا اللہ نے ہے، کوششیں کرنی ہے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے کالا فبعزتی کا، کہنے لگا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، قسم کسی کا رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، 3136 نمبر ہے، 3136۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا تو کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے راستے پر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی کہ راستے پر بیٹھے سیدھے، اور کہتا ہے کہ کیا اسلام لا کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑے گا؟ جو کوئی اسلام کی طرف آنا چاہے، وہ دیکھو ان کے جو رسم و رواج تھے، بدعات تھی، اس کو چھوڑ رہا ہے تو۔ لیکن انسان اس کی نافرمانی، اس کی بات نہیں مانتا، اور وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کر لیتا ہے۔ پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا؟ اور سب سے بڑی آج جو ہجرت ہے، ہر وہ چیز چھوڑ دی جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو کیا تو اپنی من چاہی چیزوں کو چھوڑ دے گا اللہ کی خاطر؟ تو انسان اس کی نافرم نہیں بات مانتا، اور وہ اللہ کے لیے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنے دین بچانے کے لیے وطن اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر شیطان اس کے راستے پہ بیٹھتا ہے، کہتا تو جہاد کرے گا تو جان اور مال کی مشقت، اتنی مشکل سے تو نے جسم بنایا ہے، اتنی مشکل سے تو نے مال کمایا ہے، تو مارا جائے گا تو تیری بیوی سے کوئی اور شادی کرے گا، تجھے یہ برداشت ہے؟ اور مال تیرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، وہ اڑائیں گے، کیا تجھے برداشت ہے؟ لیکن مومن اس کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ کی رات میں جد و جہد کرتا رہتا ہے، جہاد کرتا رہتا ہے۔ تو جو شخص یہ سب کچھ کر لے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نسائی کی حدیث ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے سورہ الاعراف کی، قال لخرج منہا، اللہ نے کہا تو دفع ہو جا، نکل یہاں سے، مذعومم مدحورا، دتکارا ہوا، لعنت زدہ کیا ہوا، لمن تبعک منہم، جو بھی تیری اتباع کریں گے نا، تو نے کہا نا کہ میں بہکاؤں گا تو سن لے تو بھی اور وہ بھی سن لیں، ہم نے بھی اللہ نے سنا دیا ہے۔ جو تیری بات مانیں گے نا، تیری چاہے تو جن کی طرف لگائے گا، یہ دنیا میں زینت ہے تو سجائے گا ان کے لیے دنیا، ان کے راستے، ان کو خوبصورت بنائے گا، ہر چیز کو مزین کرے گا، گناہوں کو اچھا لگے گا، شادی بیاہ پہ خوب کنسرٹ ہوں اور یہ سارا کچھ ایسا کر دے گا، تو ان سب کو میں کیا کروں گا؟ جو تیری اتباع کریں گے نا، تیری بات مانیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ ہم نے پڑھا تھا من الجنۃ والانس، جنوں میں سے بھی ہوں گے، شیطانوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے اور انسانوں دونوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتے، انسان ہو کر بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری پاور دی، سورہ اسراء میں آ رہا ہے آیت نمبر 46 میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو چڑھائی کر ان پر، چڑھائی کر ان پر اپنی استاد کے مطابق، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ، آج جو میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں نا، یہ شیطانی آوازیں ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی طرف نہیں لوگوں کو آنے دیتے، ان چیزوں کی طرف لے آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہیں۔ آج لوگوں کو وہ چیزیں سننی پسند ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کو منع کیا ہے، گانا بجانا، پھر دمال، یہ پھر قوالی، ان کو تو بہکا اپنی آواز سے، اللہ کہہ رہے ہیں وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو چڑھا دے ان پر اپنے پیادہ اور سوار لشکر، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور یہ مال وہاں خرچ کرے جہاں تو چاہے، اللہ لے تللوں میں، شادیوں پہ اڑائیں، کوئی غریب مانگے اس کو نہ دے، ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمود و نمائش کریں، تب بسر کریں، کیا کریں، اللہ اکبر، 10 فنکشن کریں کہ کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس، اور اپنی اولادوں پر خرچ کریں، باہر بھیجیں ڈگریاں، اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجیں، نہ محرم کے بغیر بھیجیں، سب کچھ کریں، دین کی خلاف ورزی کریں، یا اللہ تعلیم حاصل کرنی ہے، کیا کریں؟ وَوَعِدْهُمْ، اور تو ان کو وعدے دلا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور جان لو اللہ پھر مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کچھ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کتنا ہے ایمان؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا 1400 سال پہلے، سورہ سبا کی آیت 20 اور 21 میں۔ تو ابلیس نے تو اپنا باقی زن جو ہے ثابت کر دیا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلطان،
اس پر کوئی زور نہیں تھا, کوئی زبردستی نہیں شیطان ہمیں لے گیا, خوبصورت بناتا ہے, بس سجاتا ہے, اللہ کے کام کو مشکل بناتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. یہ اللہ نے اس کو دی ہوئی طاقت تھا. اور ہمیں دنیا مزین کرتا ہے کہ کیا یار خوبصورت کنسرٹ تھا, کیا خوبصورت فلم تھی, کیا خوبصورت ڈرامے ہیں, کیا خوبصورت شادی دیکھی, مرد اور عورت کٹھے بیٹھے تھے, کیا گرینڈ فنکشن ہو رہا تھا. کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ سب باتیں دلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس نے کیا علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑا بہت ہم نے اس کو دیا تھا, وسوسے ڈالنا جو دور دیا تھا, اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. سب سے پہلے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا اس میں آخرت جو ہے نا, اس کی اکاؤنٹبلٹی آخرت سے اس کو دور کرتا ہے, شک میں ڈال دیتا ہے آخرت کے بارے میں. ممن ہوا منہا فی شک, کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور آپ کا رب ہر چیز پڑھنے کے بعد ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21. آپ صبح شام یہ دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اسالک العافیہ, کہ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں, پھر دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی. اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, کہ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں, اللہ تجھ سے عفو درگزر کی درخواست کرتا ہوں اپنے دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں. اللہم مستر عوراتی, کہ اللہ تو میری پردہ پوشی فرمائی رکھی, جو مجھ سے زیادتی ہوگی تو اللہ اپنی طرف سے معاف کر دے مجھے, میری پردہ. اللہم محفظنی من بین یدی, اللہ تو میری حفاظت کر آگے سے بھی, ومن خلفی, شیطان کے جو میرے آگے آتا ہے شیطان اس سے بھی تو حفاظت کر, میرے پیچھے سے بھی, وان یمینی, اور دائیں سے بھی, وان شمالی, اور بائیں سے بھی, ومن فوقی, اور اوپر سے بھی. واعوذ بعظمتک, اور میں اللہ تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں, ان اقتالا من تحتی, کہ تو مجھے زمین میں دنسا دے, زمین سے مجھ پر عذاب آ جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کر دیا تو اب کہا, اس کو رندہ درگاہ کر دیا, یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, کہ تم دونوں اب جنت میں رہو جنت میں. فکلا من حیث شئتما, تو تم جہاں سے جی چاہے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ, ایک درخت صرف کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین, اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان کو تو وسوسہ, شیطان یہ سامنے آ کر مکالمہ نہیں کر رہا تھا, جو ابھی آیات ہم آگے پڑھیں گے. فوسوس لہم الشیطان, تو اما حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اما حوا نے بہکایا تھا, یہ اپنی باتیں ہیں, کہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اب دونوں کو ڈالا وسوسہ, دونوں رہ رہے تھے ہنسی خوشی. شیطان کس لیے, لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما, کہ ان کی شرم گاہوں کو جو چھپائی گئی تھی, ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا تھا, وہ اتروا دے ان سے, وہ ظاہر کر دے. وقالا, اور کہا اس نے, کس نے, شیطان نے, ما نہاکما ربکما, کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا اس درخت, ان ہذہ شجرہ, اس درخت سے, الا, مگر صرف اس لیے, ان تکونا ملکین, کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, اللہ نہیں چاہتا تم فرشتے بنو. او تکونا من الخالدین, یا تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو, اس لیے منع کیا کہ تم کہیں ادھر نہ رہ پڑو, تو اس لیے منع کیا کہ ادھر نہ کھانا. اللہ کا فرشتوں کو تو اللہ نے جھکایا تھا. تو دوسری بات جو ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا اسی جنت میں نہ رہنا. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فوسوس الیہ شیطان, تو شیطان نے ان کے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. قالا یا آدم, اور خاص کر کے آدم, کیونکہ آدم کی بات حوا علیہ السلام مان رہی تھی, کہ اے آدم, حل ادلوکا علی شجرتی, کہ میں تجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤں جسے تجھے منع کیا گیا ہے, شجرت الخلد, جو تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دے گا, ملک لا یبلا, اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم ہی نہ ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر صرف یہاں نے کہ یہ نہیں کیا کہ بتایا, وقاسمہما, ان دونوں کے لیے قسمیں کھائیں, اللہ کی قسمیں کھائیں, کہ میں قسمیں کھا رہا ہوں, انی لکما من الناصحین, کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اب کیا ہوا, اب کھا لیا پھل. وَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, تو اس نے پھسلا دیا ان کو, لے آئے درخت کے پاس دھوکے کے ساتھ. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ, پھر جب انہوں نے چکھ لیا اس درخت کا پھل, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ, تو ڈانپنے لگے, چھپانے لگے, چپکانے لگے اپنے جسم پر, اپنی شرم گاہوں پر جنت کے پردے. جنت کے جو تھے وہ جو پتے تھے, علیہما من ورق الجنہ, جنت کے جو پتے تھے
کہ کس طرح اپنے آپ کو چھپائے. اللہ نے خوبصورت لباس دیا ہوا تھا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا تو اللہ نے اس وقت انہیں پکارا علم انہاکما کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا. دیکھیں دونوں پہ دونوں کا صیغہ آ رہا ہے, اللہ کی ہدایت دونوں کے لیے تھی. ان الشیطان لکما عدو مبین اور میں نے کہا تھا کہ شیطان سے بچنا, اس نے تجھے یہ کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں, اس کو میں نے اجازت بھی دی تیرے سامنے, اب اس سے بچنا, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کیا ہوا؟ اب آدم علیہ السلام پریشان تھے. سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ تو سیکھ لیے اپنے رب سے, آدم علیہ السلام نے لے لیے مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ تو کلمات سیکھ لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ قبول کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ کون سے کلمات تھے وہ یہاں آئے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظُلُمْنَا کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے ظلم کیا, انفسنا اپنی جانوں پر, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اللہ تو نے اگر نہ معاف کیا, مغفرت نہ کی, ہمارے گناہوں کو نہ ڈھانپا, نہ معاف کیا, وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے اللہ ضرور ہو جائیں گے ہم دونوں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب ٹھیک ہے معاف تو تمہیں کر دیا لیکن اب تم اترو یہاں سے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم اترو یہاں سے کہ تم دونوں جو ہے تم میں سے بعض کے اب تمہاری نسل جو ہے زمین پر رہے گی, بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ تمہارے لیے زمین پر ایک وقت ہے, ایک مقرر وقت ہے اور کھانے اور سامان ہے زندگی گزارنے کا ایک خاص مدت کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا, آدم علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے, تو انہوں نے کہا ابا جانا آپ نے یہ کیا کیا, ہمیں جنت سے نکلوا دیا. تو فرمایا کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا. اللہ اکبر. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا مقصد امتحان تھا. سورہ ملک میں جو آتا ہے نا دوسری آیت میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا, ہمیں زندہ کیا پھر موت دینی ہے تاکہ دیکھے کہ کون ہے تمہیں بہتر عمل کرنے والا. بہرحال یہاں اللہ نے کہا اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ جب کہا تھا اتارو نا اتر جاؤ, تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى تو میرے پاس تمہارے لیے ہدایت آتی رہے گی, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آپ فکر نہ کرنا آدم, تو اور تیری اولاد کے پاس ہدایت آتی رہے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور الخدا کامل ہدایت جو ہمارے پاس قرآن آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ کر دی گئی, آپ کی باتیں آپ کی احادیث اللہ اکبر آ گئی ہم تک. اگر ہم ان کی اتباع کریں گے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, اپنی زندگیاں جو ہیں قرآن اور حدیث کے اور سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو یقین کریں پھر کوئی خوف نہ ہوگا, نہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی نہیں ہوگا, نہ خوف نہ غم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ کہ اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے. اب زندگی تمہاری یہیں سے تم پیدا ہوگے اور یہیں تمہیں موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے میں تمہیں نکال لاؤں گا, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اسی زمین سے ڈیفینیٹلی جو ہم پیدا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا, حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا, پھر انہی سے نسلیں چلی, نسل انسانی چلی. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے تمہیں پیدا کیا, کس سے؟ زمین سے. پھر انسان جو مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے نسل چل رہی ہے ہماری عورت اور مرد کے اندر, وہ کہاں سے کھا کر زمینی سے ہم مٹی سے کھاتے ہیں اور اسی سے ہماری خوراک بنتی ہے اور اسی زمین سے ہم پیدا ہو, تو اسی مٹی کی خوراک سے اللہ ہم سب کو پیدا کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی مٹی میں ہم چلے جاتے ہیں, چاہے کوئی جانور کے پیٹ میں جائے, جانور مر گئے گا تو وہ بھی مٹی میں جائے گا, سمندر کی تہوں میں بھی جا کر آخر میں تو کہیں نہ کہیں زمین مٹی آتی ہے, ریت آتی ہے, اس میں چلا جائے گا, چاہے کہیں بھی ہو. اور پھر ہمارے قبر میں جاتے ہیں, کہیں جلا دیا جائے پھر مٹی میں چلی جاتی ہے وہ راکھ بھی, تو اسی میں چلے جاؤ گے. اصل بات یہ ہے کہ مردے کی جو عزت ہے اس کو دفنایا جائے, یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. کتاب والوں میں یہی طریقہ ہے. باقی جتنے طریقے ہیں جو اللہ اکبر کے اوپر رکھ دیا جائے, پرندے چکلے کھا لے, یہ تو بے حرمتی ہے, یا جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. اللہ فرمانے بہرحال مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کہ اسی سے ہم جو ہے ہم نے تمہیں اسی میں پیدا کیا اور اسی سے ہم تمہیں لوٹا دیں گے, یعنی اسی میں تمہیں مٹی میں لوٹا دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور پھر اسی سے دوبارہ ہم تمہیں نکال لائیں گے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قصہ آدم اور ابلیس میں بڑی عبرت ہے. انشاءاللہ جہاں بھی پڑھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی اس آیت کو یاد کر لیں، بس اس کو رٹ لیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ تمہارے پاس ہدایت تو آتی رہے گی، میں رسول بھیجتا رہوں گا، کتابیں بھیجتا رہوں گا، اور کامل ہدایت الہدا یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. کتنے دور آئے، کیسے مسلمانوں پر مشکل دور آئے. دجلہ جو ہے وہ خون سے تر ہو گیا لیکن آج بھی قرآن زندہ ہے. تو تم پر ہدایت آتی رہے گی. فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی نہیں اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. ہم اس کامل ہدایت کی پیروی کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اسی میں میری اور آپ کی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے، اسی پر اس کا انحصار ہے آخرت کی کامیابی کا. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.